2 سال پہلے ایک عام سی چھٹی، پورا خاندان خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بچے کھیل رہے تھے، بڑے ہنس رہے تھے، سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈوبا، ہوا بدل گئی، ایک خاموشی چھا گئی جو سننے میں بھی آ رہی تھی۔ اور پھر پہلی چیخ، ایک آواز، دور سے نہیں بلکہ دل کے اندر سے، جیسے کوئی زندہ دل سے چیخ رہا ہو۔ اوپر سے قدموں کی آواز ہے، لیکن اوپر کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف اندھیرا، اور پھر ایک کالا سایہ، اندھیرے سے بھی گہرا، ہماری نظروں کے سامنے نمودار ہوا۔ اور پھر سمندر کی لہروں کے درمیان ایک آواز جو خوف اور درد سے لرز رہی تھی، ایک عورت کالے لباس میں جس کی صرف آنکھیں چمک رہی تھیں، اور وہ بولی، یہ میرا گھر ہے، تم کیسے آئے یہاں؟ چلے جاؤ ورنہ۔ ایک لمحے میں خوشیاں بھری دنیا دہشت کی قید میں بدل گئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اور آج میں آپ کو لے کے چلوں گا اس رات میں جہاں ہر قدم پر خطرہ، ہر آواز پر خوف، اور ہر لمحہ موت کی طرح قریب۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ جو آپ سننے والے ہیں وہ آپ کی راتوں کی نیند تک ہلا دے گا۔ یہ بات 2 سال پہلے کی ہے۔ عید ختم ہوئی تھی اور جون کی چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہماری امی نے گھر پر پورے خاندان کے لیے دعوت رکھی تھی۔ اتوار کے دن خاندان کے سب لوگ ہمارے گھر آئے، چاچا، چاچی، تایا، تائی اور ہماری ساری کزن۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہر طرف ہنسی، بچوں کی شرارتیں چل رہی تھیں، اور ہم سب کزن آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں، اور سب بڑے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں میرے بڑے بھائی اندر داخل ہوئے۔ ویسے تو بھائی ہمیشہ ہنسی مذاق والے تھے، لیکن آج ان کے چہرے پر تھوڑی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے سب کو سلام کیا اور سب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سب اپنی مستی میں مگن تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دن سب کی زندگی میں کیا اثر چھوڑ جائیں گے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے واقعات کس طرح بدل جائیں گے۔ ایک عجیب سی خاموشی ہوا میں چھپی ہوئی تھی۔ بڑے بھائی نے بات شروع کی، کافی عرصہ گزر گیا، ہم کہیں پکنک پر نہیں گئے۔ اب سب بچوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں، کیوں نہ کہیں پکنک پر چلیں؟ سب بچوں نے جھوم کر خوشی منائی اور ایک دوسرے پر چڑھنے لگے۔ ہم بھی خوش ہو گئے۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ ہم ساحل سمندر پر جائیں گے، ہاؤس بے۔ یہ نام سنتے ہی دل میں کچھ عجیب سا خیال آیا، لیکن ہم سب کی خوشی میں کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ بھائی نے سب کچھ پلان کر دیا۔ اگلے سنڈے کو دن کا وقت نکلیں گے اور وہاں ایک رات رکیں گے، کھانا باہر سے بریانی قورمہ لیں گے اور میٹھا گھر پر بنا لیں گے۔ سب نے ایگری کیا۔ بھائی نے کہا، میں گاڑی کی بکنگ ابھی کر لیتا ہوں اور وہاں کوئی ہٹ دیکھتا ہوں جو بڑے ہوں، جس میں سب سکون سے رہ سکیں۔ بڑے بھائی نے اپنے ایک دوست سے بات کی جس کا وہاں ہٹ تھا اور وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ دوست نے بات کرنے کے بعد کہا کہ وہ چابی دینے پر راضی ہے اور ایک مخصوص جگہ بتائی، جب ہم وہاں جائیں تو چابی لے لیں۔ سنڈے کا دن آ گیا، ہم سب خوش تھے۔ دن میں سب لوگ ہمارے گھر جمع ہو گئے، بچے خوشی سے شور مچا رہے تھے۔ بڑے بھائی نے گاڑی والے کو فون کیا اور کچھ دیر بعد گاڑی آ گئی۔ سب بچوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے کر گاڑی میں چڑھ گئے۔ ہم سب بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ سفر شروع ہوا۔ رستے میں بچے ونڈو کے پاس بیٹھے باہر کے منظر دیکھ رہے تھے، اور سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ لڑکیاں سیلفی لے رہی تھیں، گاڑی میں گانے چل رہے تھے، اور ماحول خوشگوار تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے سفر کے بعد ہم وہاں پہنچے جہاں سے ہمیں ہٹ کی چابی لینی تھی۔ وہاں ہوا میں تھوڑی سی ٹھنڈک اور عجیب سا شور محسوس ہوا۔ چابی لینے کے لیے ایک آدمی آیا اور بھائی کو چابی دی۔ اس نے کہا، اوپر کی جگہ بند ہے، وہاں مت جانا، ہمارا کچھ سامان ہے، وہاں مت جانا۔ بھائی کو عجیب لگا کہ آدمی بار بار کیوں روک رہا ہے۔ یہ ایک چھپی ہوئی وارننگ تھی۔ چابی لے کر ہم براہ راست ہٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم ہٹ کے قریب پہنچے تو ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سنسنانی محسوس ہوئی۔
وہاں کا ماحول کچھ الگ تھا، بہت خالی اور سنسان، اور ہمیں پہلی بار واقعی تھوڑی سی بے چینی محسوس ہوئی۔ ہم نے باہر سے ہٹ کو دیکھا اور دل میں ایک سنسنانی اور سنجیدہ احساس جاگ اٹھا۔ سب نے کہا چلو سامان اتارو اور اندر چلیں۔ بچے خوشی سے پانی میں جانے لگے، لیکن ہم نے انہیں روک کر سامان اتارا۔ پھر ہم ہٹ کے اندر پہنچے۔ اندر وہ ہٹ خوبصورت اور صاف ستھرا تھا، بیٹھنے کے لیے کرسیاں، صوفے اور بڑی میز، اور اندر 2 کمرے بھی تھے۔ زمین پر کئی کئی مٹی جمی ہوئی تھی، کچھ بدبو سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ہمیں لگا کہ شاید بند ہے تو اس وجہ سے بدبو آ رہی ہو۔ ہٹ کی سیڑھیوں میں کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں، اور دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا۔ بچوں نے کپڑے تبدیل کیے اور پانی میں گئے۔ ہم سیلفی لینے میں مشغول ہو گئے۔ بڑے بھائی نے ہنسی مذاق شروع کر دی۔ ہٹ واقعی اچھا تھا، اور ہم شکر گزار تھے کہ ہمیں ایسی جگہ ملی۔ ہنسی مذاق اور خوشی کے بیچ ہٹ میں ایک عجیب اور سنسان ماحول کا احساس تھا، جو ایک چھپی ہوئی خطرے کی طرف اشارہ تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ جگہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ یہ آج کی رات ہمیں زندگی بھر نہیں بھولنے دے گی، ہمارے خوابوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ سورج غروب ہونے لگا، بچے نہا کر آئے۔ وہ منظر بہت پیارا لگ رہا تھا، سورج کو دیکھنے کا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو دور دور لوگ تھے وہ سب جا چکے تھے، بس ہماری فیملی وہاں اکیلی رہ گئی۔ اب سورج بالکل غروب ہو گیا تھا، اور رات کا اندھیرا اوپر چڑھنے لگا۔ سمندر کی لہریں ایک عجیب شور پیدا کر رہی تھی، چاند کی چمک اندر آنے لگی، اور ہوا اور زیادہ تیز ہو گئی۔ سب نے کہا چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر ہم سب لڑکیوں نے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ بھائی سب کو کھانا نکال کر دے رہے تھے۔ سب بہت ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ بچے اپنے اپنے گیم کھیل رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھا کر سب نے کہا اب چائے مل جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے میں بنا لیتی ہوں۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہاں کچن پہلے سے ہے، اس لیے ہم گھر سے ایک گیس سلنڈر اور چائے کا کچھ سامان لے کر آئے تھے۔ امی نے چائے بنا کر لے آئیں۔ سب نے چائے پی اور وہیں چیئر ڈال کر بیٹھ گئے، سمندر کی ہوا کا مزہ لینے لگے۔ سمندر کا شور کچھ کہہ رہا تھا شاید، جو ہم نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب رات کے 11 بجے تھے۔ وہاں مکمل سناٹا تھا، جو دور دور سے کہیں روشنی دکھ رہی تھی وہ بھی نہیں تھی، صرف سمندر کا شور اور ہم پورے سمندر کے سامنے۔ بچے سب سونے کے لیے کمروں میں چلے گئے، ہم سب لڑکیاں الگ کمرے میں، مرد سب باہر بیٹھے تھے۔ اچانک ہوا کم ہو گئی، جیسے نہ ہونے کے برابر۔ رات اور زیادہ خوفناک ہو گئی، ہر طرف بس اندھیرا، صرف سمندر کی آواز۔ کہیں دور سے ایک آواز آئی، چیخ کی آواز، جو سامنے سمندر سے آ رہی تھی، لیکن سامنے صرف سمندر کی لہریں تھیں جو کانوں میں شور کر رہی تھیں۔ پھر لگا ہمارا وہم ہوگا، سب اپنی باتوں میں لگ گئے۔ اچانک ایک زوردار چیخ جو بہت قریب سے آئی، اتنی خوفناک کہ سب بری طرح کانپ گئے۔ بچے سب اٹھ کر بیٹھ گئے، سب کے ہوش بے قابو ہو گئے۔ یہ چیخ کسی عورت کی تھی۔ بھائی باہر کی طرف گیا دیکھنے کے لیے کون ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک بس اندھیرا، خوفناک منظر دکھ رہا تھا۔ وہ واپس اندر آ گیا۔ بچے رونا شروع ہو گئے، کیونکہ ہر بار وہ چیخ الگ انداز میں آ رہی تھی، کبھی کسی عورت کی، کبھی کسی بچے کی، کبھی کسی مرد کی۔ سب بری طرح ڈر گئے، ایسا لگ رہا تھا ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے جو ہمارے قریب ہے۔ پھر اوپر کے فلور سے دھیرے دھیرے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگا کوئی اوپر ہے جو زمین پر رگڑ رہا ہے اور رگڑ رگڑ کے چل رہا ہے، لیکن اوپر جانے کا راستہ تو بند تھا، اور اس آدمی نے کہا تھا اوپر بس سامان ہے۔ سب کے ہوش گم ہونے لگے، بچے اپنے بڑوں سے چپٹ گئے۔ بھائی نے کہا کہ اوپر چل کر دیکھتے ہیں۔ ابو اور چچا بھی ساتھ ہو گئے۔ سب نے ہلکے ہلکے کانٹے دار جھاڑیاں ہٹائیں۔ وہ کانٹے اتنے تیز تھے کہ بھائی کے ہاتھ میں لگ کر خون نکل گیا۔ بھائی کا خون زمین پر ٹپک رہا تھا۔
جیسے جیسے جھاڑیاں ہٹ رہی تھیں پورے ہٹ میں ایک عجیب سی بدبو پھیل رہی تھی، جیسے کوئی لاش سڑ رہی ہو۔ یہ بدبو ناقابل برداشت تھی۔ سب نے اپنی ناک بند کر لی۔ جھاڑیاں پوری ہٹ گئیں۔ بھائی کا پہلا قدم اوپر اور پھر ایک زوردار چیخ جس سے سب کے جسم ٹھنڈے پڑ گئے۔ چاروں طرف دیکھتے لیکن کوئی نہیں تھا۔ بھائی نے ہمت کر کے آہستہ آہستہ اوپر چڑھا۔ اوپر بالکل اندھیرا تھا۔ بھائی نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو زمین پر جگہ جگہ کیلیں پڑی ہوئی تھیں اور بہت زیادہ مٹی تھی، لیکن مکمل خاموشی۔ اوپر کوئی نہیں تھا۔ ابو اور چاچا بھی بھائی کے ساتھ تھے۔ وہ اوپر پہنچ گئے۔ اوپر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس دروازے کے پیچھے سے کسی کے دھیرے دھیرے رونے کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ آواز بہت درد بھری تھی۔ بھائی دھیرے دھیرے اس دروازے کے پاس گیا۔ کون ہے؟ بالکل خاموشی۔ کون ہے یہاں؟ لیکن کوئی جواب نہیں۔ بھائی نے ہلکے ہلکے دروازہ کھولنا شروع کیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھولا تو رونے کی آواز اور تیز ہو گئی۔ بھائی نے دیکھا کہ وہ کمرہ پورا کالا سیاہ تھا۔ اس کمرے کے فرش پر ایسا لگ رہا تھا جیسے جگہ جگہ خون بکھرا ہو، چھت پر جیسے ہزاروں مکڑیاں رچی ہوں، اور وہ رونے کی آواز دلوں کو دہلا رہی تھی۔ چچا نے بھائی کو کہا، پورا کھولو۔ جیسے ہی بھائی نے پورا دروازہ کھولا، جو وہاں دیکھا وہ بہت خوفناک تھا۔ اندھیرے میں ایک عورت پورے کالے لباس میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا اور دھیرے دھیرے ہل رہی تھی۔ رونے کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی اس عورت نے اپنا منہ بھائی کی طرف کیا۔ وہ چہرہ انسان کا نہیں تھا۔ آنکھوں کی جگہ صرف گڑھے، آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ بھائی، ابو، چاچا سب وہیں جم گئے۔ سب کی نظریں جیسے اس نے قید کر لی ہوں۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا ناممکن تھا۔ پھر اس عورت کی چیخ جس نے پورے ہٹ کو ہلا دیا ہمارے کانوں میں ایسے گونجی کہ ہم وہاں نہیں رک سکے۔ چاچا اور ابو پتہ نہیں کس طرح وہاں سے بھاگے اور نیچے کی طرف آئے، لیکن بھائی وہیں رہا جیسے وہ بس اسی جگہ کا ہو۔ سب بری طرح کانپ رہے تھے۔ بچے اور بڑے سب رو رہے تھے۔ دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ آنکھوں میں سب کے خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ چاچا اور ابو سب کو لے کر باہر کی طرف بھاگے۔ ایک ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور بس بے سدھ بھاگتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت بھاری قدموں سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ وہ جگہ جو مکمل خاموش تھی اب ایک بہت خوفناک منظر دکھا رہی تھی۔ چاروں طرف سے چیخیں، کہیں بچوں کے رونے کی آوازیں، کہیں بہت زیادہ شور، کانوں میں گھومتی ہوئی سرسراہٹ۔ ایسا لگ رہا تھا پورا علاقہ جاگ گیا۔ سمندر کی لہریں ایسی آواز پیدا کر رہی تھیں جو دلوں کو بند کر دے۔ ہم بس ہانپتے کانپتے بھاگتے رہے۔ ہم اس ہٹ سے بہت دور آ گئے، لیکن وہ آوازیں ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کافی دور بھاگنے کے بعد سب ایک طرف جمع ہو گئے۔ کسی کے ہوش نہیں تھا۔ سب کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ سب کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ سب بے سوچ زمین پر گر گئے۔ پھر جو ہم نے پیچھے مڑ کر اس ہٹ کی طرف دیکھا وہ منظر اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ دیکھ کر ایسا لگا کہ ہم بس آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ وہ ہٹ پوری طرح روشن تھا۔ وہاں بہت ساری لائٹس جل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں پارٹی ہو رہی ہے۔ جب اس کے آس پاس سب سنسان تھا، جب ہم نے غور کیا تو وہ ہم ہی تھے جو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب کو جیسے ستہ طاری ہو گیا ہو۔ پھر اچانک وہاں سب لائٹس بند، گپ اندھیرا، مکمل خاموشی۔ اب سمندر کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ ہماری نظریں اس ہٹ کے اوپر گئیں اور جو ہم نے وہاں دیکھا اس نے کچھ پل کے لیے ہمارے دل بند کر دیے۔ اوپر ایک کالے لباس میں عورت کا سایہ جو بہت لمبا تھا۔ اس کا چہرہ نہیں
چہرہ نہیں، پھٹے ہوئے گوشت کا ٹکڑا ہماری طرف تھا، اور وہ جیسے ہنس رہی ہو، ایسی ہنسی کے دل کے اندر خوف پیدا کر رہی تھی، اور ہماری طرف اشارے جیسے ہمیں بلا رہی ہو۔ ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے، پھر وہاں سے دور بھاگنے لگے۔ اب ہم اس ہٹ سے بہت زیادہ دور آ گئے تھے۔ یہاں سمندر کی ہوا نارمل تھی۔ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی بندہ مل جائے تو اس سے کچھ مدد مانگے، لیکن دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، بس ہم، سمندر اور سمندر کی وہ آوازیں جو ہمارے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ ہم سب وہیں بیٹھ گئے، لیکن خوف نے ہمیں بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے صبح کے 6 بج گئے۔ ہلکی ہلکی سورج کی روشنی نمودار ہوئی۔ سب کچھ ایسا تھم گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سمندر کی تازہ ہوا آنے لگی۔ اتنے میں کچھ مچھواروں کی بوٹ ہمیں سمندر میں دکھائی دی۔ ہم سب کھڑے ہو گئے، زور زور سے ان کو آواز دی۔ آخرکار انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے پاس آئے۔ ابو اور چاچا نے ان کو سب کچھ بتایا جو رات کو ہوا۔ انہوں نے پوچھا کون سا ہٹ ہے۔ ابو اور چاچا نے انہیں تھوڑا قریب لے کر گئے اور دکھایا وہ ہٹ ہے۔ دیکھ کر وہ تینوں ایک دم پیچھے ہٹے اور بولے، تم لوگ وہاں رکے ہو یہ رات کو؟ وہ تو کئی سالوں سے ویران ہے، وہاں کوئی نہیں آتا، کیونکہ وہاں عجیب عجیب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی باتوں نے ہمیں پھر سے خوفزدہ کر دیا۔ ابو نے کہا بس ہمیں کسی طرح ہماری گاڑی کے پاس پہنچا دو، ہم اپنے گھر چلے جائیں۔ ہم سب نے بچوں کو اٹھایا اور چلنے لگے۔ ابو نے بھائی کو آواز دی، قاسم، قاسم، لیکن بھائی تو وہاں تھا ہی نہیں۔ ابو کو اچانک خیال آیا کہ قاسم کو تو ہم اوپر ہی چھوڑا ہے۔ ہٹ سے بھاگتے وقت چچا اور ابو بھاگے ہٹ کی طرف، وہ مچھوارے بھی ساتھ گئے۔ اب ہٹ بالکل خاموش تھا، وہ سب ڈر کر اندر گئے۔ پورا اوپر کمرہ بند تھا اور بھائی اس کمرے کے باہر بے ہوش تھا۔ بھائی کا چہرہ بالکل لال تھا۔ سب نے بھائی کو اٹھایا اور وہاں سے فوراً نکلے۔ بھائی کو فوراً گاڑی میں لے آئے۔ ہم سب بھی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور فوراً اس جگہ سے نکلے۔ واپسی میں ہر کسی کا چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ وہ بچے جو ہنسی خوشی گئے تھے اب سہمے ہوئے تھے، بس ایک دوسرے سے چپٹے ہوئے۔ بس سب دعا کر رہے تھے کسی طرح گھر پہنچ جائے۔ 2 گھنٹے بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ سب گھر کے اندر بھاگے اور ایسے بھاگے کہ جیسے ہمیں زندگی دوبارہ ملی ہو۔ ابو اور چاچا بھائی کو اسی وقت ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دیکھا تو بھائی کو بہت تیز بخار تھا۔ اس نے فوراً ایڈمٹ کر لیا۔ تقریباً 12 گھنٹے بعد بھائی کو ہوش آیا، لیکن بھائی کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے اب بھی کسی چیز کو دیکھ رہی ہوں، پورا لال خون سے بھرا۔ ابو نے بھائی کو گھر لے کر آئے۔ پھر بھائی سے پوچھا، جب ہم وہاں سے نکلے تو تم کیوں نہیں آئے ساتھ؟ بھائی نے جو بتایا وہ 1 دن بعد بھی ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ ابو پتہ نہیں میری آنکھیں بس اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں میرا کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہ عورت دھیرے دھیرے میرے پاس آئی، بہت زیادہ پاس۔ مجھے سردی چھا گئی۔ اس کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، تو کیوں آیا ہے یہاں؟ یہ میری جگہ ہے، دفع ہو یہاں سے۔ مجھے نہیں پتہ لگا ابو پھر کیا ہوا۔ میں وہیں گر گیا اور جب آنکھ کھلی تو آپ لوگ سامنے تھے۔ ہم سب لوگ اب بھی بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے پھر شکرانے کی نماز ادا کی کہ ہاں ہم سب کی جان سلامت ہے، لیکن اس دن کے بعد آج تک ہم کبھی دوبارہ کہیں پکنک پر نہیں گئے۔ کبھی کوئی ذکر بھی کر دیتا ہے تو ہر کوئی وہ منظر یاد کر کر منع کر دیتا ہے، اور بھائی اس خوف سے آج تک نہیں نکل سکے۔ وہ آج بھی اکثر رات کو چیخ کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے، وہی آواز گونج رہی ہے، دفع ہو جا۔ میں نے وہ بتائی جو ہم پر بھی تھی۔ اللہ پاک
ہر کسی کو اس مخلوق سے محفوظ فرمائے، آمین۔